نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اس طرح پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلا رکوع، اور میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ایک رکوع کر کے ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ روزانہ ٹائم نکال کر ایک رکوع آپ ٹائم مختص کر لیں کہ اس ٹائم میں نے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کا ایک رکوع آپ زندگی کی روٹین بنا لیں، روزانہ پڑھیں، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت، یہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر آپ قرآن کو دیں گے سمجھنے کے لیے، تو یہ قرآن آپ کی زندگی بدل دے گا، اور اسی سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور دیکھ کر بھی پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھ لیں، لیکن ترجمے کے ساتھ اس کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ قرآن ہمیں اس دنیا کے غموں سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے، ابھی کل کے سبق میں ہم نے پڑھا نا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین آ جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اصل زندگی بعد والی ہے۔ اس دنیا میں آپ نے اس دنیا کے لیے نہیں جینا، بلکہ اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے جینا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ وقت نکالیں، روزانہ کی روٹین بنائیں، اور انتہائی توجہ کے ساتھ ان اسباق کو آپ سنیں، اور جو چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں، اس میں جو اسباق آپ کو حاصل ہوتے ہیں وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور پھر آپ دوسروں کو بھی سنائیں۔ صرف لکھنے سے نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، جہاں کہیں مجلس لگے، آپ قرآن کی بات کہ فلاں سورت کے فلاں رکوع میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اس میں یہ چیزیں ہیں، تو یہاں ابھی اس رکوع میں جو تیسرا گروہ تھا، پہلا مومنین کا، ان کی صفات بیان ہوئیں کہ ان کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان اور یقین ہے، اور وہ اس قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل کیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات بیان ہوئی، اور پھر ساتھ کافروں کے لیے دو آیتیں کہ ان کے لیے ہدایت کی راہ کھلی، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے دلوں پر اب مہر لگ گئی، اب وہ نہیں آئیں گے۔ اب آگے اس رکوع میں ایک تیسرا جو گروہ تھا، ایک تو پکے مومن، اسلام آیا، قرآن آیا، انہوں نے مان لیا، وہ پکے مومن بن گئے، دوسروں نے نہیں مانا، واضح انکار کر دیا۔ اب درمیان میں ایک اور گروہ بھی تھا کہ جن کو شک ہوا، متذبذب رہے، وہ انہوں نے کہا شاید یہ ابھرتی ہوئی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے، سچی ہے تو ہمارے مفادات پھر ان کے ساتھ ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اسلام غالب ہوگا اور دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، پورے عرب پر ہماری حکومت ہوگی، تو وہ کہتے ہیں اگر ان کی حکومت ہوئی تو پھر تو ہمارے مفادات ان کے ساتھ ہیں۔ اور شک یہ تھا کہ شاید یہ دعوت سچی نہ ہو، یا آپ کی دعوت جو ہے وہ غالب نہ آئے، اور خصوصاً یہ صورت میں نے بتایا تھا مدینہ میں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو اس وقت ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے روپ میں تھے مسلمان، اور شک یہ تھا کہ پتہ نہیں مدینہ کے یہودی ان کو دبا نہ دیں، یا مکہ کے مشرک یا عرب قبائل وہ ان کا مقابلہ جو ہے مسلمان ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، وہ طاقت بڑھ جائے یا مسلمانوں کی طاقت بڑھ جائے۔ دونوں طرف جو ہے ایک شک والی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں مسلمان غالب آتے ہیں یا مغلوب ہو جاتے ہیں، اب آگے حکومت اور طاقت اقتدار کن کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ لوگ شک میں رہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرف بھی جون سا بھی پلہ بھاری ہو، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہوں تاکہ دنیا کے مفادات ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ اب ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ اب یہاں نام نہیں لیا گیا منافقین کا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ان منافقوں کی پشت پناہی کرنے والے جو تھے وہ یہودی علماء تھے، وہ ان کے پیچھے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، حسد کی وجہ سے، پتہ انہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔
تو انشاءاللہ آج پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی جو ہے مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخر آخرت کے دن پر، حالانکہ ما ہم نہیں وہ، بمؤمنین سب ایمان لانے والے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اور میں نے یہ بتایا تھا، یہ جو کلر ہے نا، ایک لال کلر ہے اور ایک نیلے رنگ کا، یہ علامتوں کو ظاہر کرتے ہیں جو بار بار لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی تفصیل اسی یوٹیوب چینل پر معلم القرآن کے نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں 15 اسباق ہیں جن میں ان کی تفصیل بیان کی گئی، ایک ایک کر کے آپ دیکھ لیں۔ اور یہ جو پہلی علامت، ایک لفظ میں اگر 2 علامتیں ہیں نا تو پھر 2 کلر استعمال ہوئے ہیں، اور اگر ایک لفظ میں ایک ہی علامت ہے تو پھر ایک ہی الفاظ استعمال ہوئے، جیسے یہاں پر ایک ہی کلر ہے، با کا معنی اکثر ساتھ ہوتا ہے یا پر ہوتا ہے، تو وہ معنی وہ پورے لکھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اور یہاں پر ایک علامت با ہے، پھر میم ہے دوسری علامت، اور یا نون آگے تیسری علامت ہے۔ اس میں 2 علامتیں ہیں، واو نون ہے اور ایک یا ہے، تو آپ وہاں سے اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ والذین، اور ان کو جو، آمنو سب ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ سب دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ سمجھتے تو ہیں کہ ہم ان کو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے، مرضا بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے سب، یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا قِیلَ اور جب کہا جائے، لَهُمْ ان سب سے، لا مت تفسدوا تم سب فساد برپا کرو، فی الارض زمین میں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار، انہم یقیناً وہ، ہم المفسدون سب لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں، بے شک وہ سب لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے۔ وَإِذَا اور جب، قیل لہم ان سب کو کہا جائے، آمنو تم سب ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس لوگ ایمان لائے ہیں، قالو وہ سب کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ سب، خود ہی، ہم السفہاء بے وقوف ہیں، وہ سب ہی بے وقوف ہیں جو مومنوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور وہ کیوں کہتے تھے ابھی تفسیر میں ہم پڑھیں گے۔ ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، وہ سب نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب، لقوا وہ سب ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو، آمنو سب ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ سب اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو تو وہ سب کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحنو ہم سب، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں،
اللہ تعالی یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان سب کا اور یمدہم وہ انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا سب نے خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے فما پس نہ ربحت کوئی فائدہ پہنچایا تجارتہم ان کی تجارت نے ان کو ان کی اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا وما اور نہ کانو وہ سب تھے مہتدین سب ہدایت پانے والے نہ وہ ہدایت پانے والے تھے نہ انہیں کوئی فائدہ ہوا مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے استوقد نارا جو جلائے آگ فلما پس جب اضاعت روشن کر دیا ما حولہ اس کا ارد گرد جب آگ جل چکی اور ارد گرد کو آگ نے روشن کر دیا کیا ہوا ذہب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو ان کی اپنی جو آنکھوں کی روشنی تھی اس کو اللہ نے ختم کر دیا وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا نہیں یبصرون وہ سب دیکھ پاتے سمن وہ بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم پس وہ سب لا نہیں یرجعون وہ سب لوٹنے والے نہیں ہیں او کصیب یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے من السماء جو آسمان سے نازل ہو فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوں ورعد اور گرج ہو وبرق اور بجلی ہو یجعلون وہ سب ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے کڑک بادلوں کی جو کڑک ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ انگلیوں میں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور یہ مثال پچھلی مثال کیوں دی گئی ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے ابھی تفسیر میں پڑھیں گے ہم حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے موت کے ڈر سے واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بالکافرین سب کافروں کو یکادو قریب ہے البرق کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو کلما جب اضاع روشن کر دیا لہم ان سب کے لیے مشو وہ سب چل پڑتے ہیں فی ہے اس میں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے علیہم ان پر قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ لذہب البتہ لے جائے بسمعہم ان کی سماعت کو وابصارہم اور ان کی بصارت کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ایک رکوع کا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مختلف تفاسیر سے مطالعہ کر کے میں آپ کو اس کا خلاصہ اور جو چیزیں مجھے اس میں اہم لگیں گی وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں نے ابھی مطالعہ کیا ہے اور آپ کے ساتھ جو مجھے چیزیں اہم لگی ہیں اس کی تفسیر میں سے وہ آپ کو میں بیان کروں گا۔ اب یہاں سے تیسرا جو گروہ ہے اس کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے کہ وہ خرابیاں ہمارے اندر نہ ہوں۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں جو اصل ایمان ہے وہ ہے ہی نہیں۔ قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ بھی اپنے ان کے مفادات ہیں اور ان کا دل یہ کرتا ہے کہ ہم کہیں اگر مسلمان مغلوب آ گئے اور کافر غالب آ گئے تو پھر تو ہمیں کچل ڈالیں گے، تو ان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات توڑنا نہیں چاہتے۔ اگر ایمان اسلام قبول کرنا ہے تو پھر اپنے دنیا کے مفادات نہیں دیکھنے، صرف اپنے آخرت کو دیکھنا ہے اور ایمان جو اصل دل میں، اور اللہ نے اسی پارے کے آخر میں اسی صورت میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ویسے ایمان لائیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دنیا کے مفادات کو نہیں دیکھا،
یہ بھی ایسے ایمان لائیں تو پھر یہ ہدایت پانے والے بن جائیں گے، لیکن وہ ویسا ایمان نہیں لاتے، زبان سے ہی کہتے ہیں، اور آگے یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وما یخدعون، حالانکہ یہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہ خدع یخدع جو ہے دھوکہ دینا، اس میں ایک کوشش، کشمکش جو ہے وہ شامل ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی نفاق جو ہے، ان کی چھپی ہوئی باتیں اللہ رب العالمین ایک دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے۔ اور سورہ منافقین میں بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق لوگ جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے یہ جو ڈبل قسم کی وہ چالیں چل رہے ہیں نا، ایک دن واضح ہو جائیں گی۔ اور منافق جو ہے نا، نفاق نفق سے ہے، نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوں، اس سرنگ کو، اور ایک جانور ہے گوہ، اس کی جو بل ہوتی ہے اس کو بھی نفق کہتے ہیں، وہ اپنے بل کے دو سوراخ رکھتا ہے، اگر ایک سوراخ سے اس پر کوئی جانور حملہ کر دے تو دوسرے سوراخ سے وہ نکل جاتا ہے، دو سوراخ والی بل کو یا سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ تو اسی سے ہے منافق، منافق بھی دو راستے رکھتا ہے اپنے، کہ ادھر سے فائدہ نہ ہوا تو ادھر سے تو ہو جائے گا نا، اور اگر ایک طرف سے نقصان ہونے لگے تو دوسرے طرف سے ہم نکل جائیں گے۔ منافقوں کی حالت بھی یہی تھی کہ مسلمانوں سے بھی اپنی دشمنی نہیں رکھنا چاہتے تھے، کہ وہاں سے بھی ہمیں مفادات ملتے رہیں، اور ان سے جا کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب جنگ ہوتی، مسلمان جیت جاتے تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہمیں بھی جو ہے مال غنیمت میں سے کچھ دو، اور اگر کافر جیت جاتے اور ان کو جا کر کہتے کہ دیکھو ہماری جو ہے وہ دوغلی پالیسی کی وجہ سے تمہیں جو ہے فتح ملی ہے، تو ہمارے مفادات تمہارے ساتھ ہیں، ان سے بھی فائدہ حاصل کرتے، تو دونوں طرف سے یہ فائدہ حاصل کرتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حالانکہ خود یہ دھوکے میں مبتلا ہیں، کیونکہ دنیا کا تھوڑے دنوں کا فائدہ تو مل رہا ہے نا انہیں، دنیا کے مفادات ابھی حاصل ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی دنیا کی زندگی ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر یہ اپنے دنیا کے مفادات نہ دیکھتے اور یک طرفہ اسلام قبول کر لیتے، دنیا میں تو کچھ نقصان ہوتا، اور وہ مزید آگے مثال سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آخرت میں فائدہ تھا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ یہی شک کی بیماری، تذبذب کی بیماری، کہ پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آگے جو ہے مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، مسلمانوں کی طاقت ابھر کر سامنے آتی ہے، یا اس طاقت کو جو ہے ادھر ہی مدینہ کے اندر ہی دبا دیا جاتا ہے اور یہودیوں کی طاقت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس شک میں تھے، تذبذب میں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے شک کو بڑھا دیا۔ اب یہ اللہ کا ایک قانون ہے، جو کام بندہ کرتا رہے نا، اللہ تعالیٰ وہی کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کہ انسان نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہ قانون آگے آخری پارے میں سورۃ اللیل میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ آئے، نیکی کرے اور سچ بولے، سچائی کی تصدیق کرے، تو ہم اس کے لیے اچھے کام کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ کذب بالحسنیٰ، جھوٹ کو اچھائی کے ساتھ بیان کرے اور نیکی کی جو ہے وہ تصدیق نہ کرے، تو ہم گناہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو بندہ جس راستے پر چلے، اللہ رب العالمین وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے شک خود اختیار کیا، شک کے راستے پر چلے، دونوں طرفہ مفادات اپنے حاصل کرنے چاہے، تو اللہ نے ان کے لیے یہی راستہ اب آسان کر دیا ہے، مزید آگے اس بیماری کو ان کے لیے بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہی کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، بس سبب اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں۔ قرآن سچی کتاب ہے، حق ہے، سچ ہے، انہوں نے جھٹلا دیا اور جھوٹ بولا، اس وجہ سے جھوٹ، مسلمانوں سے بھی جھوٹ بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں سے بھی، وہاں یہودیوں سے بھی جا کر جھوٹ بولا، ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں طرف ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں طرف نہیں ہیں، اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر سورہ منافقون میں کہا گیا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، نہ ادھر کے، یہ ان کا حال دھوبی کے کتے کی طرح، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ یہ
پکے کافروں کے ساتھ ہیں، نہ ہی یہ پکے مومنوں کے ساتھ ہیں۔ ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے مزید ان کو بڑھا دیا۔ تو یہ چیزیں، یہ جو کیٹیگری بیان ہو رہی ہے، یہ جو ان کی خرابیاں بیان ہو، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم نے صرف اسلام پر چلنا ہے، چاہے دنیا کا نقصان ہو، ہم نے اپنے مفادات نہیں دیکھنے۔ جو بندہ اپنے مفادات کو دیکھے، اپنے دنیا کے فائدوں کو دیکھے اور مرضی کا اسلام قبول کر لے، اور جو باتیں اسلام کی جن پر چلتے ہوئے دنیا کا نقصان ہوتا ہو، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہو، مشکلات آتی ہیں، ان کو چھوڑ دے، تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ ان کی یہی تھی حالت۔ جو چیزیں من پسند کی تھیں، جن پر چلنے سے تکلیف نہیں ہوتی تھی، نقصان نہیں ہوتا تھا، کوئی دنیا کا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا تھا، کوئی مشقت نہیں تھی، وہ اسلام کی باتیں ان پر چلتے خوشی سے۔ لیکن جب جہاد کی بات آتی، لڑائی کی بات آتی، مال قربان کرنے کی بات آتی، تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے، اور یہ خود کہتے تھے کہ لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی بنا کر رکھو، اور جو ہے صلح کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اپنی مصلحتیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اتنی بڑی طاقت ہے کافروں کی، اتنا اسلحہ ہے ان کے پاس، ہم تھوڑے سے، ہم کیا لڑیں گے ان کے ساتھ جا کر۔ اور آگے مزید وضاحت کے ساتھ سورہ آل عمران میں جہاں غزوات کا ذکر ہے تو وہاں ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تم لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہے ہو، تم تو مرنے کے لیے جا رہے ہو۔ اگر لڑائی ہوتی نا، آگے ہزاروں کا لشکر، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ منافق لوگ اور جو کچے ایمان والے تھے نا، کمزور ایمان والے، ابھی نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ ہوتے، ان کو جا کر ڈراتے، ان کے دلوں میں بھی مرض پیدا کرتے۔ الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، انہم نہیں، اور جب انہیں کہا جاتا نا لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ فساد کیا پھیلاتے؟ یہی کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے، ان کو جا کر کہتے دیکھو تم اپنے مفادات نہیں دیکھتے، تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، تمہارے والدین نے تمہیں چھوڑ دیا، یا کوئی بچوں والے ہوتے ان کو کہتے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم اب لڑائی کے لیے جا رہے ہو، جنگ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس طرف کہتے ہیں تم آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہو، اپنے بچوں کے مفاد نہیں دیکھتے، اپنا مستقبل نہیں دیکھتے، پتہ نہیں آگے کتنی بڑی طاقت ہے، تم ہار جاؤ، تم مارے جاؤ، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ اپنے مفادات کو دیکھا کرو، ادھر ادھر جو ہے وہ راستے دیکھ کر چلا کرو، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، تم تو بالکل ہی آنکھیں بند کر کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ تو جب انہیں کہا جاتا کہ یہ تم فساد والے کام نہ کیے کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کسی کا نقصان نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کسی کے بچے یتیم نہ ہو۔ وہ یہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اب جنگ کرنا اور لڑائی کرنا، کیونکہ مدینہ کی بات ہے نا، آگے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، تفسیر انشاءاللہ آئے گی آگے۔ تو اس وقت غزوات ہو رہے تھے، اور کیونکہ اب جنگ کرنا لازم ہو چکا تھا، یہ کہتے تھے کہ ضروری ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، کافروں کے ساتھ ہم نہ لڑیں، ان کے ساتھ بھی ہماری بنی بنائی ہو، یہودیوں کے ساتھ بھی ہم بنا کر رکھیں۔ اور انہی دنوں میں جو ہے یہودی قبائل نے معاہدے توڑ دیے تھے، جو پچھلے سبق میں نے بتایا، معاہدے توڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی جنگ کی، ان کو کئی قبائل کو نکال دیا، اور کئی کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ جنگ خیبر جو ہے وہ ان یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بنا کر رکھیں، مکہ والوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں، عرب کے جو قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بگڑی ہوئی نہ ہو، سب کے ساتھ ہم صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب بیماری جو ہے، اس کفر کی بیماری، 13 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان کو سمجھاتے رہے، اور بڑے پیار سے، اخلاق سے، اور مسلمان ماریں کھاتے رہے، ان پر ستم ہوتے رہے۔ لیکن اب، اور سارے کئی دلائل بھی انہوں نے دیکھ لیے، کئی واضح دلائل ان کے پاس آ گئے، ان کو پتہ ہے کہ حق ہے، اسلام سچی کتاب ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ اب ان کافروں کی بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم میں بیماری بڑھ جائے نا، تو سمجھدار ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، آپریشن کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ان کفر کی بیماری بھی اب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب آپریشن ہونا ہے، اور وہ آپریشن ہوا تھا جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اب تو آپریشن ہونا ہے، آپریشن سے ہی یہ بیماری ختم ہوگی، اور حق اور سچ جو ہے اور جھوٹ وہ واضح ہوگا، پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں، یہ نفاق پھیلانے والے، یہ فسادی لوگ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے جنگیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں جو اس ایک بڑے آپریشن کے آگے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ جنگ سے دور
کرتے ہیں اور انہیں پیچھے کرنا چاہتے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور ہی نہیں ہے. آگے دیکھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھیں، دنیا کے مفادات نہیں دیکھے، اپنے عقل کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور غیر مشروط انداز میں قرآن نے جو کچھ کہا مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کے پیچھے ہیں. انہوں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے گھر بار انہوں نے قربان کر دیے، سب کچھ اپنا انہوں نے قربان کر دیا اسلام کے لیے. اس طرح تم بھی ایمان لاؤ. تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے. ان صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے، بدبخت لوگ. بے وقوف کیوں کہتے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے مفادات نہیں دیکھے، ان کو پرواہ نہیں، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، اپنے گھر بار کی فکر نہیں، سب کچھ مدینہ میں چھوڑ کے آ گئے، اور کئیوں کو تو مار مار کے وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ اپنی دنیا نہیں دیکھتے، دنیا کے مفادات نہیں دیکھتے. ادھر ادھر دیکھ کر چلنا چاہیے بندے کو، آنکھیں کھولنی چاہیے، کہیں مارے نہ جائیں. بچوں کا کیا بنے گا پیچھے؟ گھر بار چھن گئے تو ہمارا کون آگے ہمیں گھر دے گا؟ تو یہ تو بے وقوف ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام کو، جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اور اللہ رب العالمین کو ایسا ایمان چاہیے جو اپنی عقل کو سامنے رکھ کے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے دین کی من پسند باتیں مان لے. وہ بندہ نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ رب العالمین کو ایسا انسان چاہیے جو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے جو چیز اللہ نے قرآن میں بتا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا، اسی پر ہی چلے. وہ اپنے دنیا کے مفادات اس کے جاتے ہیں تو جانے دے، کاروبار ختم ہوتا ہے، رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں، اپنے بیگانے بنتے ہیں، ساری دنیا دشمن بنتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جان تک بھی چلی جائے تو دے دے جان، لیکن ایمان جو آیا ہے دل میں اس سے پیچھے نہ ہٹے. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار میرے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. میرے صحابہ جیسا تو سمجھدار انسان، انہوں نے تو دنیا کا سودا کر دیا ہے نا، دنیا دے دی، آخرت لے لی. اور ان لوگوں نے دنیا لے لی، دنیا کے مفادات لے لی اور آخرت دے دی. اور آگے آ رہا ہے مزید وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف. اور ان شیطانوں سے مراد یا تو منافقین کے جو سردار ہیں عبداللہ بن ابی اور جو دوسرے لوگ تھے وہ مراد ہیں، یا ان شیطانوں سے مراد وہ یہودی علماء بھی ہو سکتے ہیں جو ان کی پشت پناہی کیے ہوئے تھے، وہ جو بتاتے تھے ان کو اور وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، وہ ان کو بھی راضی رکھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی راضی رکھتے تھے، وہ بھی ہو سکتے ہیں. قالوا انا معکم، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کے پاس جو جاتے ہیں نا، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان کو جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، اور ان کی خفیہ باتیں سننے کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے راز آ کر تمہیں بتاتے ہیں ہم، اور پھر ہماری اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے تم کامیاب ہوتے ہو. الا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا. ایک وقت آئے گا جب ان کو پتہ چلے گا، اور ان کے پول جب کھلیں گے. اور آگے سورہ توبہ میں جو غزوہ تبوک کے وقت نازل ہوئی 10 ہجری میں، اس وقت آخر تھا نا، 10 سال گزر چکے تھے مدینہ میں، اللہ نے سارے پول کھول کھول کر سامنے رکھ دیے اور کہہ دیے کہ اب دفع ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد آنا ہی نہیں مسلمانوں کے پاس. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دی ہوئی ہے. یعمہون، وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. یعمہون، عمیہ یعمہو، ایک ہوتا ہے عمیہ یعمہو جس کا معنی ہے کہ بصیرت کے اندھے، اور آگے آ رہا ہے اعمیٰ، آنکھوں کا اندھا. یہ دل کے بھی اندھے ہیں، دونوں لفظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ یہ دل کے بھی اندھے ہیں اور آنکھوں کے بھی اندھے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. گمراہی خرید لی، جس سے پیچھے کہا نا میں نے ابھی کہ مسلمانوں نے دنیا بیچ دی، آخرت لے لی، اپنے دنیا کے مفادات قربان کر دیے. مشکلات آتی ہیں تو آئیں، مشقتیں آتی ہیں، تکلیفوں میں ڈالا جاتا ہے، تو سب کچھ قبول کر لیا انہوں نے. آخرت لینی ہے، جنت لینی ہے. اور ان لوگوں نے گمراہی لے لی لیکن دنیا کے فائدوں کے لیے، حق کو ٹھکرا دیا. بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. فما ربحت، تو نہیں فائدہ دیا ان کو. تجارتہم، ان کی تجارت نے، یہ جو تجارت کی انہوں نے، دنیا کے مفادات تو ان کو مل گئے، مشکلات سے بچ گئے،
پریشانیاں دنیا میں نہیں آئیں، اور یہ نہیں کہ وہ پریشانی پھر بھی آئی، مشکلیں تو پھر بھی آئیں کیونکہ دنیا ہے نا، لیکن بظاہر ان کا جو ایک بڑا آگے تھا کہ یہاں تو ہمیں گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، بیوی چھوڑنی پڑتی ہے، دنیا کے مفادات سارے قربان کرنے پڑتے ہیں، وہ قربانیاں نہیں دینی پڑی ان کو، دنیا کے مفادات مل گئے، کافروں سے بھی مفاد حاصل کر لیے، مسلمانوں سے بھی حاصل کر لیے، لیکن کتنے دیر کے لیے؟ چند روزہ زندگی کے لیے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم ہے۔ مثلاً اب ان کی نا دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک یہ اور ایک آگے، اور آگے پھر رکوع ختم ہو جائے گا۔ یہ مثال آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی واضح جو ہے بات ہو جائے گی۔ مثلاً اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے استوقد نارا، ایک بندہ آگ جلائے، اور جب آگ جل جائے اور ارد گرد جو ہے روشن ہو جائے، اور جب روشنی ہو جائے، پہلے اندھیرا تھا، ایک قافلہ جو ہے وہ رات کے وقت سفر کر رہا ہے اور بھٹک رہا ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور وہیں پر ایک چند نوجوان جو ہے وہ کوشش کر کے لکڑیاں کہیں سے اکٹھی کر لیتے ہیں اور آگ جلا لیتے ہیں۔ اب جب آگ جل گئی تو راستہ جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ اب جب راستہ نظر آنے لگا اسی وقت کچھ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ پہلے اندھیرا تھا، اندر روشنی تھی آنکھوں کی، اندھیرا تھا، باہر کچھ نہیں نظر آتا تھا، لیکن باہر جب روشنی ہوئی اندر آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی۔ اب کیا دیکھیں، پہلے بھی کچھ نہیں تھا ان کے لیے، اب بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ اور یہ مثال کیسے دی جا رہی ہے؟ ایسے کہ انسانیت کا قافلہ اندھیرے میں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہاں پر چلنا ہے، بت پرستی تھی، کفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن کی روشنی سے آگ جلائی اور روشن ہو گیا، راستہ نظر آنے لگا کہ آؤ ادھر قرآن کی طرف۔ یہ راستہ انسانیت کی ہدایت کا راستہ ہے، اور انسانیت کے قافلے کو ایک رہنمائی مل گئی، راستہ مل گیا۔ اور اب جب آگ روشن ہو گئی، راستہ مل گیا، کچھ لوگوں کے لیے اللہ نے ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دیا۔ کیوں؟ انہوں نے قبول نہیں کی، جو پچھلے سبق میں پڑھا نا، حق قبول کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے پھر ختم کر دیا، کیونکہ انہوں نے صلاحیت استعمال ہی نہیں کی، جیسے پیچھے پڑھا نا، وہ مہر لگ گئی ان کافروں پر۔ اب وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو چھوڑ دیا گیا، اسی اندھیرے میں ہیں وہ۔ تو یہ ان کافروں کی مثال ہے کہ وہ ان کی اب اپنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے مانا ہی نہیں پہلی دفعہ۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، اندر سے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ان کے لیے ظاہر ہوا کہ یہ سچی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن قبول نہیں کیا، تو پھر ان کے لیے ان کی روشنی ختم کر دی گئی۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ یہ حقیقت میں نہیں، بہرے کانوں کے بہرے نہیں ہیں، بلکہ یہ کانوں سے حق نہیں سنتے، کیونکہ کئی مرتبہ سنا انہوں نے حق، دل نے کہا کہ حق ہے، لیکن زبان سے پھر انکار کر دیا، اور اب ان کا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ بکمن گنگے ہیں، حق بات بولتے نہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط باتیں بولتے ہیں۔ عمیون اندھے، دل کے اندھے ہیں، فہم لا یبصرون، یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اور آگے اور مثال دی جا رہی ہے، او کصیب من السماء، یہ ان کی مثال ایسے ہے، من السماء، آسمان سے، جو آسمان پر بادل ہوں اور ان بادلوں میں گرج اور چمک ہو، اور اس سے پھر بارش برس رہی ہو۔ اور یہ مثال نا دی جا رہی ہے کہ آسمان سے بارش برسی قرآن کی، قرآن ایک رحمت ہے، جس طرح بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، اسے، اور بارش سے پھر کسی طرح کھیت اگتے ہیں، پھول پھل باغات جو ہے وہ سر سبزی اور شادابی آتی ہے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی بارش ہے، وہ بارش برس رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، اور لیکن اس بارش کے ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے، جب بادل آتے ہیں نا تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور گرج اور چمک بھی ہوتی ہے، یہ ڈر ہے نا ایک۔ اب اس قرآن کی جو بارش برس رہی ہے اس کے ساتھ ڈر کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کافر، دنیا کی دولتیں جن کے پاس ہیں، دنیا کا اسلحہ، فوجیں، قوتیں، اور دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، وہ اس اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کی گرج ہے اور چمک ہے۔ یہ ہے، اب یہ مثال دی جا رہی ہے کہ بارش برس رہی ہے رحمت کی، لیکن اس کے ساتھ ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ گرج، یہ چمک ہمیں ختم نہ کر دے۔ اب وہ منافق کیا ہیں، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ رعد و برق یجعلون اصابعهم، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ یہ بڑے بڑے جو آگے مقابلے ہیں نا،
وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ مقابلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تیاری کرو، بدر میں جانا ہے، احد میں جانا ہے، وہ فلاں جو ہے سارے قبائل مل کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں جب ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے گرج ہے، وہ ان باتوں کو سننا نہیں چاہتے کہ ہاں ان سے لڑنا ہے، فلاں سے لڑنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ یہ چاہتے نہیں کہ سنیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ من الصواعق، ان کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے کہیں مارے نہ جائیں۔ اتنی بڑی طاقت سے لڑنا ہے، مدینہ میں 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ہمارے پاس 313 تلواریں بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، پیچھے کیا بنے گا؟ تو یہ باتیں وہ سننا نہیں چاہتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ فلما یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ جو چمک ہے ان کی آنکھوں کی روشنی ہی نہ ختم کر دے۔ اس چمک سے مراد نا اسلام کی فتوحات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں کہ فلاں علاقہ ہم فتح کر لیں گے، پوری دنیا پر اسلام چھائے گا، اور ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور وہ ایران کے خزانے جو ہے ان کے مالک مسلمان بن جائیں گے۔ یہ وہ آگے چمک ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب اسلام کی یہ چمک، اللہ کہتے ہیں ہم اگر ان چاہیں نا اس چمک سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دیں۔ یہ تو اللہ نے ان کو آنکھوں کی روشنی دی ہے، یہ کیوں نہیں آتے؟ کیوں تذبذب کا شکار ہیں؟ کلما اضاء لہم، جب روشن کر دیے جاتے ہیں ان کے لیے سب کچھ، مشوا وہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی جب وہ گرج ختم ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، تھوڑی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی جنگ نہیں ہے، اب کوئی خطرہ نہیں، اب جان نہیں جائے گی، اب قربانی نہیں دینی پڑے گی، اب کوئی مشکل نہیں ہے، تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اور بغیر مشکل کے چلنا تو چلتے رہتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب کوئی اندھیرا چھاتا ہے، آگے کوئی مشکل آتی ہے، کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی جنگ کا موقع آتا ہے، تو پھر قاموا، پھر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر مسلمانوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ یہ ہے حالت اور کیفیت ان کی، ان منافقوں کی، کہ سیدھا سیدھا راستہ ہو، کوئی قربانی نہ دینی پڑے، کوئی مشکل نہ آئے، کہیں پر کوئی مفادات پر زد نہ پڑے، تو پھر ٹھیک ہے چلیں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور جیسے ہی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی قربانی دینی پڑے، کہیں پر کوئی مشقت ہو، پھر رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَّهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ان کی بھی سماعت، ان کی بصارت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا، جس طرح کافروں کے لیے مہر لگ گئی ہے، ان کے لیے بھی مہر لگ جاتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور پوری قدرت والے ہیں۔ تو یہ جو ان کی کیفیات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ کیفیتیں نہ رکھے کہ ہم دنیا کے مفادات کی خاطر اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، اور ہم مرضی کی چیزیں لیں، اور مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ اسلام کی جن میں مشکل ہو، تکلیفیں ہوں، وہ ہم چھوڑ دیں۔ ایسے ہم نہ بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو پہلے صفات بیان ہوئی ہیں مومنین کی، کہ غیب پر بن دیکھے اللہ پر، جنت پر، جہنم پر ایمان رکھیں، اور قرآن کریم کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنے دنیا کے مفادات نہ دیکھیں بلکہ اپنا مطمع نظر اپنی آخرت کو بنا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔